ہم سب کے بچپن میں کوئی نہ کوئی کھلونا ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمارا سب سے اچھا دوست بن جاتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہی پیارا سا کھلونا دہشت اور خوف کی علامت بن جائے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی مشہور زمانہ اوکیکو گڑیا کی، ایک ایسی ناقابل یقین حقیقی کہانی کی جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ آئیے محبت اور خوف کے بیچ چھپے اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے ایک بھائی کی اپنی بہن کے لیے بے پناہ محبت ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ڈراونے خواب میں تبدیل ہو گئی۔ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال تھا 1918 اور جگہ تھی جاپان۔ یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے سوزوکی خاندان سے۔ یہ کہانی ہے ایک بھائی کی اپنی بہن کے لیے گہری محبت کی، جو بعد میں ایک نہ ختم ہونے والے خوف میں بدل گئی۔ تو کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ ایک طرف ہے 17 سال کا ایکیچی، جو اپنی چھوٹی بہن کو ایک بہت ہی خاص تحفہ دینا چاہتا تھا، اور دوسری طرف تھی اس کی چھوٹی بہن کیکوکو، جو بس 4 سال کی ہونے والی تھی اور اس کی ایک ہی معصوم سی خواہش تھی کہ اسے سالگرہ پر ایک گڑیا ملے۔ اب دیکھیں، ان کا خاندان کوئی بہت امیر نہیں تھا۔ والد مزدوری کرتے تھے اور ماں گھر پر سلائی کا کام کرتی تھی، لیکن ایکیچی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے پورے 1 مہینے تک چھوٹے موٹے کام کیے، پیسے جمع کیے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی بہن کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر سکے۔ اس سے اس کی محبت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخرکار بازار میں ایکیچی کو ایک دکان کی کھڑکی میں ایک بہت ہی منفرد گڑیا نظر آئی۔ اس نے فوراً اسے خرید لیا۔ جب کیکو کو سالگرہ پر یہ تحفہ ملا تو سوچیں اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے فوراً اس گڑیا کا نام رکھا اوکیکو، اور بس وہ گڑیا اس کی جان بن گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کرتی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ یہیں سے کہانی ایک بہت ہی المناک موڑ لیتی ہے اور پہلی بار ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ کیکوکو نے اپنی آخری سانس تک اس گڑیا کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ روایت کے مطابق خاندان چاہتا تھا کہ گڑیا کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جائے، لیکن کسی وجہ سے انہیں اس کی اجازت نہیں ملے، تو انہوں نے کیکوکو کی یاد میں اس گڑیا کو گھر کے ہال میں ایک شیلف پر سجا دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والا ہے۔ اور یہیں سے اصل خوف کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک رات ایکیچی کو ہال سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں سنائی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے اس کی بہن کیکو کو سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ فوراً ہال میں گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس گڑیا کے، جو شیلف پر بیٹھی خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس ایک واقعے کے بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ گڑیا کی حرکتیں دن بدن عجیب اور خوفناک ہوتی چلی گئی۔ ایک دن ایکیچی نے ایک بہت ہی عجیب چیز نوٹ کی۔ گڑیا کے بال، جو پہلے صرف گردن تک تھے، اب لمبے ہو کر اس کے کندھوں تک آ رہے تھے، اور صرف لمبے ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا رنگ بھی ہلکا بھورا ہو رہا تھا، بالکل انسانی بالوں کی طرح، اور ان کے سرے بھی 2 شاخہ ہو رہے تھے۔ جب ایکیچی نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ظاہر ہے انہوں نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا یہ بچے کا وہم ہے، اور انہوں نے قینچی سے گڑیا کے بال واپس گردن تک کاٹ دیے۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس عمل نے جیسے گڑیا کے اندر موجود کسی چیز کو غصہ دلا دیا، اور حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو گئے۔ اب سوزوکی خاندان کی زندگی ایک زندہ جہنم بن چکی تھی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی نیا عذاب لے کر آتی۔ کبھی انہیں ڈراؤنے خواب آتے کہ گڑیا انہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کئی بار آنکھ کھلنے پر وہ گڑیا ان کے سینے پر بیٹھی ہوتی۔ ایک شام تو حد ہی ہو گئی جب ایکیچی نے اپنی آنکھوں سے گڑیا کو اپنی گردن موڑتے اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دیکھا۔ اب خاندان کے لیے برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک آخری اور سب سے خطرناک کوشش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس آسیب سے چھٹکارا پا سکیں۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گڑیا کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایکیچی کے والد نے اسے اٹھایا اور گھر کے قریب ایک میدان میں لے جا کر گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک سوئے ہوئے طوفان کو جگا دیا ہے۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، اچانک گھر کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کیکو کو درد سے چیخ رہی ہو۔ جب والد نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
سامنے وہی گڑیا کھڑی تھی۔ اچانک اس کے بال تیزی سے بڑھنے لگے اور سانپ کی طرح والد کی گردن سے لپٹ گئے اور ان کا گلا گھونٹنے لگے۔ جب ان کی سانسیں اکھڑنے والی تھیں تبھی ایکیچی نے اپنی بہن کا نام لے کر زور سے چیخ ماری، کیکو کو، اور یہ سنتے ہی گڑیا اچانک بے جان ہو کر گر پڑی، جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی بہن کی روح نے انہیں بچا لیا ہو۔ اس حملے کے بعد خاندان کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ گڑیا انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، پورے 20 سال۔ سوچیں ذرا، پورے 20 سال تک وہ خاندان اس عذاب میں جیتا رہا۔ جب بھی وہ اس گڑیا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے، وہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جاتی، اور ہر سال کیکو کی سالگرہ کے قریب یہ عجیب و غریب واقعات اور بھی بڑھ جاتے۔ آخر کار 20 سال بعد خاندان نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور گڑیا کو جاپان کے مننجی بدھ مندر کے راہبوں کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھیں، یہ سفر 1918 میں ایک معصوم تحفے سے شروع ہوا، 1919 میں ایک آسیب میں بدلا، اور 20 سال کی اذیت کے بعد 1938 میں مندر پہنچا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، آج بھی تقریباً 100 سال بعد وہ گڑیا اسی مندر میں ایک بند شیشے کے ڈبے میں رکھی ہے۔ اس کی تصویریں لینے کی سختی سے ممانعت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی اسے زیادہ دیر تک گھورتا ہے اسے ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات، مندر کے راہبوں کو آج بھی وقتاً فوقتاً اس کے بال کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اب بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ان سب سے بھی زیادہ خوفناک بات حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ مندر کے راہبوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ گڑیا کا منہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانت اگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ کیا یہ واقعی ایک بچی کی معصوم روح ہے جو اپنی گڑیا میں قید ہے اور اسی لیے گڑیا کی شکل بھی ایک زندہ وجود کی طرح بدل رہی ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت ہی گہری اور تاریک حقیقت چھپی ہے؟ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں جان سکا۔